تم نے 14 صدی پہلے اتنے مبارک موقع پر کھانے کو بدترین کھانا کیوں قرار دیا؟ کیا وجہ ہے کہ اس کھانے کو آگے شر الطعام طعام الولیمہ، ولیمے کا کھانا سب سے خراب کھانا ہوتا ہے؟ ارے حضور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ لأنه یدعا فیہا الشبعان، شبعان جانتے نہیں؟ جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس میں وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ وَيُحْبَسْ عَنْهُ الْجِيعَانُ، جو بیچارے بھوکے مر رہے انہیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کے واسطے دروازے وہ لوگ کھڑے کیے جاتے، کوئی فقیر ہٹو ہٹو۔ کیا جانتا اسلام نے جو اقدار پیش کیے ہیں، جو اخلاق پیش کیا، دنیا کے انسان سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی ایسے کھانے کو جہاں پیٹ بھرے لوگ، کھانے والے لوگ بلائے جائیں اور غریبوں کو راستہ نہ دیا جائے، اس وقت کہا جائے کیا کہنا سبحان اللہ، کیا ولیمہ کیا ہے، 50 آئٹم۔ پیغمبر فرماتے بدترین کھانا۔ ہمارے کھانے کی عظمتیں آئٹم سے نہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں کھانے کی اہمیت مینوں سے نہیں ہوتی ہے، کیا بنایا کیا پکایا، کچھ بنایا ہو کچھ پکایا ہو۔ شیاطین کا یہی ہوتا ہے، کفار کیا ہوتا ہے، مشرکین کیا ہوتا، کھانے اچھے اچھے ہر ایک کیا پکتے ہیں۔ ہمارے یہاں کھانے کی اچھائی کا دار و مدار نہ مینو پر ہے، نہ آئٹم پر ہے، نہ لسٹ پر ہے، نہ مسالے پر ہے، نہ مرچ پر ہے، نہ کھٹے پر ہے، نہ میٹھے پر ہے۔ ہمارے یہاں کھانے کی اچھائی کا ایک معیار ہے، غریبوں کا راستہ مل جائے تو بہترین، اور غریبوں کا راستہ روک دیا جائے تو بدترین۔ اب اندازہ ہوا کہ اسلام میں غربا کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یہ آ جائے تو کھانا خیر الطعام ہو جائے، یہ نہ آئے تو شر الطعام ہو جائے۔ دنیا میں کھانے کی اچھائی بڑے بڑے لوگوں سے طے ہوتی ہے، اسلام میں کھانے کی اچھائی یہ ہے کہ واقعاً کھانا کسی کے کام آیا یا نہیں۔ جو پہلے کھا رہے ہیں اپنے گھر میں ان کے کام نہیں آیا، وہ تو خالی تشریفاً بلا لیا آپ نے، لیکن وہ بیچارے جن کے گھر میں ایسا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، اصل میں تو ان کو بلانا ہنر ہے، ان کو مدعو کرنا ہنر ہے، انہیں